بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا بغندر، فسیولہ، نواسیر، یہ مقد کا پرانا زخم ہوتا ہے۔ نواسیر جمع ناسور کی، اور ناسور کہتے ہیں پرانے زخم کو جو بھرنے میں نہ آ رہا ہو۔ یہ مقد کا ایک زخم ہوتا ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ گوشت کا زیادہ استعمال، اور خصوصاً بڑے گوشت کا زیادہ استعمال، میٹھی چیزیں، مٹھائیوں کا زیادہ استعمال کر لینا، اور کافی عرصہ تک پیچز کا رہنا، دستوں کا عارضہ رہنا، اور کسی چیز کا امعاء مستقیم آنتوں پہ گرنا، جس کی وجہ سے آنتوں کے آخر میں زخم بن جاتا ہے۔ اور اگر صحیح علاج نہ ہو تو یہ ناسور بن جاتا ہے۔ کسی دوائی سے یہ جلدی یا وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کے لیے تشخیص کروا لینا چاہیے کہ ناسور، بغندر اور فسیولہ ہے۔ تو اس کے لیے حکماء نے بے شمار فارمولے، نسخے اور دوائیاں ہمیں بتلائی ہیں، لیکن گندم کا دلیا ہے۔ گندم کا دلیا مناسب مقدار میں آپ پانی ڈال کے پکائیں، اور جب آپ دیکھو گے کہ وہ پانی خشک ہو گیا ہے تو وہ زخموں پہ باندھیں، ناسور پہ، فسیولہ پہ آپ باندھیں۔ انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں کے بعد مواد کو یہ خارج کر کے اور زخموں کو اچھا کر لے گا گندم کا دلیا۔ اور کنگھی بوٹی، جس کو کنگنی بوٹی کہا جاتا ہے، اس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے۔ یہ بڑی کام کی چیز ہے کنگھی بوٹی۔ دیہاتوں میں آپ اگر کسی سے پوچھو گے، زمیندار سے، تو ہر آدمی آپ کو بتا دے گا۔ تو کنگھی بوٹی کے پتے لے کے ان کو کوٹ کر ٹکیا بنا کر، اور وہ ٹکیا باندھتے رہیں مقد پہ، فسیولہ پہ، ناسور پہ، تو انشاءاللہ العزیز 10-12 دن کے بعد جو وہ تکلیف رفع ہو جائے گی۔ اور اس میں ایک اور فارمولہ بڑا زبردست ہے، وہ یہ ہے کہ تلوں کا تیل، یہ آپ نے 4 تولہ لینا ہے، اور بورک ایسڈ کیمیکل کی دکان پہ، جس کو آپ کرم بورڈ پہ ڈال کے کرم بورڈ کھیلتے رہتے ہو، یہ ہے بورک ایسڈ، یہ 1 تولہ، اور کاربالک ایسڈ، یہ کاربالک ایسڈ جو ہے وہ 20 قطرے آپ نے لینے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ تلوں کو تیل کے لے کے چولہے پہ چڑھا لیں، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اسے نیچے اتار لو، اور اتارنے کے بعد یعنی تلوں کے تیل کو آپ نے گرم کرنا ہے، ابالے آ جائیں گے، اور جب 1-2 ابالے آ جائیں، جاگ بننا بند ہو جائے تو نیچے اتار لیں۔ تو اس میں آپ نے بورک ایسڈ 1 تولہ ملا کے ڈنڈا کے ساتھ اچھی طرح گھوٹنا ہے۔ جب آپ دیکھو گے کہ وہ نرم بن گئی ہے، تو اس میں کاربالک ایسڈ کے صرف 20 قطرے کی زیادہ مقدار میں آپ نے نہیں ڈالنے ہیں۔ 20 قطرے ڈال کے محفوظ کر کے رکھ لو، اور شیشے میں سنبھال کے رکھو۔ تو یہ زخموں پہ صبح شام 2 وقت لگا لیا کرو،
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر کھانے والا نسخہ بنا لیا اور وہ بڑا سہل آسان ہے، یوں سمجھے کہ اکثر وہ مفت ملنے والا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ اس میں یہ چیزیں ہیں: نیم کے پتے، بقائن کے پتے جس کو پنجابی میں دریک کہا جاتا ہے، دریک کے پتے، چنبیلی کے پتے اور مہندی کے پتے، زیرہ سفید اور آمبا ہلدی۔ آپ نے یہ ایک تولہ ساری چیزیں لینے، نیم کے پتے، بقائن کے پتے، چنبیلی کے پتے، مہندی کے پتے، زیرہ سفید اور آمبا ہلدی، اور ایک تولہ آپ نے رسوت لینی ہے۔ رسوت کو آپ 4-5 گھنٹے پانی کے اندر بھگو کے رکھو گے۔ یہ جلدی جب وہ حل نہیں ہوتی پانی کے اندر، 4-5 گھنٹہ کے بعد جب یہ حل ہو جائے گی تو اس کو پن کر چھان کر اس کا پانی لے کے، اور اس میں یہ جو درختوں کے پتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈال کے تو آپ اچھی طرح گھوٹیں، اور جب یہ گولی بنانے کے قابل ہو جائیں تو چنے کے برابر گولی، ایک گولی صبح، ایک دوپہر، ایک شام تازہ پانی سے لے لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس نامراد بیماری سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اسی طرح یہ جو تمباکو ہوتا ہے خشک والا، خشک تمباکو اچھی نسل کا کھانے والا تمباکو 1 پاؤ لے کر 1 کلو 1 سیر پانی کے اندر ڈال کے اور اسے آگ پہ پکائیں۔ جب آپ دیکھو گے 1 کلو پانی خشک ہو کے 1 پاؤ رہ گیا ہے تو اس میں جب آپ نے 10 تولہ سرسوں کا تیل ڈال کے آگ پہ پکانا ہے، اور جب آپ دیکھو گے کہ پانی جل کے خشک ہو گیا ہے، صرف تیل رہ گیا ہے، جب پانی جل کے تیل رہ جائے تو ٹھنڈا کر کے اب اسے چھان کے محفوظ کر لو۔ تو 2 وقت صبح اور شام میں آپ جب ناسور پہ، فسچولہ پہ لگایا کریں۔ اور ایک اور ہمارے ہاں عام تو نہیں ملتی، ایک دفعہ مجھے ضرورت پڑی تھی ارہر کی دال کی، میں نے بے شمار پرچون فروشوں سے پتہ کیا تو نہیں پتہ چلا۔ آخر کار ایک زیادہ عمر کے بزرگ تھے، ان کی پرچون کی دکان تھی، ان کی دکان کا کسی نے بتایا، وہاں سے ارہر کی دال مل گئی۔ ارہر کی دال لے لیں اور اسے پانی کے ساتھ اچھی طرح گھوٹ کر اس کی ٹکیاں بنا کے فسچولہ پہ، بگندر پہ، ناسور پہ رکھ کے اوپر جب وہ پٹی باندھ دیں، انشاءاللہ العزیز اس سے بھی بہت جلدی فسچولہ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو ایسے مریض جن کو یہ تکلیف ہے وہ زیادہ گوشت کا اور زیادہ مٹھائی کا استعمال نہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ دیسی چیزیں جو ہے آپ استعمال کرو گے تو اس نامراد بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ کو فرق پڑا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔